اور وہ مناظرہ جو مشہور ہوا ہے بغداد میں، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جوان تھے اس وقت اور اب ابن الجوزی بزرگ تھے، اس کے حکم ابن الجوزی تھے، اور مناظرہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان تھا، تو اہل سنت کہتے تھے کہ ابو بکر افضل ہے کیونکہ ان کی بیٹی پیغمبر کے پاس ہے، اور شیعہ کہتے تھے کہ علی افضل ہے کیونکہ پیغمبر کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے۔ اس پر مناظرہ منعقد ہو گیا بغداد کے بازار میں، اور طالب علم آئے پیرانی پیر شیخ عبد القادر سے پڑھنے کے لیے اور رو رہے تھے۔ طلبہ تو بہت غیرتی قوم ہے۔ حضرت صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا اہل سنت بری طرح پٹ رہا ہے۔ پیرانی پیر نے کہا کیوں؟ کہا کہ کمانڈر ان چیف بھی شیعہ ہے، اس طرح بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ بغداد کا شیعہ ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور خواران بے روزگاران اہل سنت ان کے پاس کوئی بھی نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں پیرانی پیر نے فوراً چادر لے کے کندھے پہ ڈالی، کہا انا وساعد، میں چلتا ہوں۔ طلبہ کو کہا چلو، تشریف لے آئے۔ پیران د پیرانو نوم لزم یټی زنو تاسو پیران پیژنئ چې تاسو ماته پیران نیغ نیغ کوئ، دا پیر دی وګوره۔ مناظرې ته واورېدل چې اهل سنت بایلي وي، زه ځم، اهل سنت امداد ته ځم۔ اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر بہت بڑے علامہ فخامہ ہے، بحر سخار علوم میں، کان من اوعیۃ العلم۔ جب تشریف لے آئے تو اس سٹیج پر خالی چڑھ کے اور مناظر کے پیچھے بیٹھ گئے۔ فتغیر لون الملک واقفر وجهه، دیکھو عطابکی کی کتاب النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 3 جز 6 صفحہ 142۔ بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور چہرہ فق پڑ گیا۔ دس د پیرانی پیر زور ہوا چې دیولی دو په سټیج باندې چې دی خوارانو نو عمران خان نټیزونه لاړ۔ دا بیوقوف خلق دے، قیمتی علماء اور قیمتی بزرگوں کو جانتے نہیں ہیں، ان کی بے آبروئی کرتے، چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تو اہل سنت مناظر کی کہتے آواز بڑی ہو گئی اور حافظم بحال ہو گیا، اور رافضی مناظر کی آواز دب گئی اور اس کی زبان لڑکڑانے لگی۔ پیر شیخ عبد القادر اہل سنت کے سٹیج پر آ گئے، وہی نو مناظرہ کا جو حکم تھا عبد الرحمن ابن الجوزی تھے۔ عبد الرحمن ابن الجوزی کی 1200 تصنیفات ہیں، 87 خالی قرآن کی تفسیر لکھی۔ سب سے چھوٹی تفسیر زاد المسیر ہے، 9 جلدوں میں موجود ہے، سب میرے پاس ہے۔ ما من کتاب مطبوع او مخطوط فی بسیطۃ العالم الا یوجد عند هذا الفقیر الحقیر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو بڑے احسانات کیے ان میں ایک احسان یہ ہے کہ آسمان و زمین کے مخطوطے کے انہوں مطبوع کسی طرح مجھے پہنچ جائیں گے۔ وَهَذَا مِنْ أَعْجَبِ الْعُجَابِ وَأَغْرَبِ الْغُرَابِ۔ تفسیروں کی تعداد مجھے معلوم نہیں تھی، پنجپیر مولانا نے نیل السائرین میں لکھا ہے کہ کل 87 تفاسیر لکھی۔ ایک عالم ایک وقت میں ایک تفسیر نہیں لکھ سکتا، اور ابن الجوزی نے 87 لکھی تو اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا عالم ہے۔
جس وقت مناظرہ ختم ہوا، طرفین کے دلائل سنے گئے، تو ابن الجوزی نے فیصلہ سنایا، لیکن فیصلہ ایسا سنایا کہ اہل سنت خوش ہو گئے کہ ابو بکر افضل ہے، وہ تو افضل ہے، اور شیعہ خوش ہو گئے کہ علی افضل ہے، کیونکہ دونوں طرف توپ اور سٹینڈ گن اور بندوق میدان میں آئے تھے۔ اگر ایک فریق کو شکست کا اعلان کر دیا جاتا تو مار داڑ ہو جاتی۔ اور ابن الجوزی نے 2 شرطیں لگائی تھی، ایک تو یہ کہ میں فیصلہ سناؤں گا، کوئی سمجھا تو سمجھا اور نہ سمجھے تو نہ سمجھے، مجھ سے نہیں پوچھے گا، اور دوسرا یہ کہ میرا راستہ کھلا چھوڑے میں گھر جاؤں گا۔ تو ابن الجوزی نے ایسا فیصلہ سنایا، افضل هذه الامه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت بنته تحته، یہ دیکھا لوی عالم نے کہا 10 خبر ہے، جس کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، تو شیعوں نے کہا پیغمبر کی بیٹی علی کے نکاح میں ہے، اور اہل سنت نے کہا نہیں، ابو بکر کی بیٹی پیغمبر کے نکاح میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پنجپیر مولانا اور ہمارے دوسرے علماء کرام کے درمیان مردان میں مناظرہ ہوا تھا، تو شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے کہیں کہا ہوگا کہ میں نے تو وہ فیصلہ کیا تھا، لطف اللہ مولانا سے برتسم غصہ شوے تھا، تاوانی فیصلے سکھ گئی نما شمان و خبری کے پنجپیریان ہوئے منگو گٹلا ہوتا نور منگو گٹلا واضح فیصلہ دنش و بولے دا فیصلے تاوانی سو کئی لگا جاتے چیری کی اللہ۔ تو وہ وقت ایسا تھا کہ اس میں گول مول جواب مناسب تھا، بعد میں جب غور کیا گیا تو حافظ سمجھ گئے کہ یہ افضلیت ابو بکر کی طرف جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ سے یاد آیا کہ عبد الرحمن ابن الجوزی اس مناظرے میں موجود تھے اور عمر رسید تھے، بعض کہتے 102 سال عمر تھی، اور پیرانی پیر بالکل جوان سالہ، ینگ مین۔ پیرانی پیر پیدا ہوئے ہیں 471 میں اور فوت ہوئے ہیں 561 میں، 90 سال کی عمر میں۔ 49 بچے ہوئے ہیں، 25 مرے ہیں، 24 وفات کے وقت زندہ ہے، اور 12 لڑکے 12 لڑکیاں، سب کے سب کبار علماء و فقہاء ہیں۔ چھ بیٹے اس طرف بیٹھتے تھے، 6 بیٹے اس طرف بیٹھتے تھے، اور حضرت صاحب مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماذا یقول شیخ عبدالرزاق، بڑے بیٹے کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں یقول کما قال ابی، پھر پوچھتے ہیں ماذا یقول شیخ عبدالواسی، تو کہتے ہیں لا اقول کما قال ابی واخ، میں ایسا نہیں کہتا ہوں، وماذا یقول عبد الجبار وماذا یقول عبد العزیز، سب آرا آ کے پھر حضرت صاحب فیصلہ کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ استنباط اور استخراج ابو حنیفہ کا طریقہ ہے، میں بغداد ابو حنیفہ کے پیچھے آیا ہوں کیونکہ بغداد حنفیوں کا مرکز رہا ہے، وہاں ایک محلہ ہے اس کا نام ہے الاعظمیہ، حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار مبارک بھی اسی میں ہے، جامع مسجد بھی وہی ہے، جامعہ بھی وہی ہے، بغداد جانا نصیب ہوا ہے الحمدللہ۔